بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک کرو اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرو۔ آپ ڈیلی ویڈیو دیکھتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، تو اس لیے آج لازمی سبسکرائب کرو۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی کہ اے محبوب، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پہ یہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، جہنم کی کل 7 درجے ہیں، ٹوٹل 7 درجے ہیں، اور ان میں سے سب سے نیچے والے درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا، اور اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک گناہگار لوگوں کو رکھے گا، اور اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالے گا، اور اس کے اوپر 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالے گا، اور 3 درجے میں اللہ پاک یہودیوں اور نصار کو ڈالے گا، 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالے گا۔ اور یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہگاروں کو ڈالے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، تو آپ نے بے حد غمگین ہوئے اور آپ اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے، اور صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے۔ مسجد سے حجرے جاتے ہیں اور گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب 3 دن ہوا تو سیدنا ابو بکر سے رہا نہیں گیا، اور وہ دروازے پہ آئے اور دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہیں آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعہ کا تذکرہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کے نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر بھیجنی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب احوال بتا دیا، اور آپ حجرے کے دروازے پر آئیں۔ ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے اور دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان، آپ پر یہ کیسی کیفیت ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہگاروں کو غم کھائے جا رہا ہے، اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف فرما، اللہ ان کو معاف فرما، اللہ ان کو معاف کر، جہنم سے بری کر۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت،
یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پہ رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ اتنے میں حکم آ گیا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کروں گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میری امت کا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ لکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق اور غم محسوس کرنے والا ہے، اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا؟ آپ کا ایک سیکنڈ اس تحریر کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ میری آپ سے عاجزانہ اپیل ہے، اور لا حاصل اور بے مقصد پوسٹیں ہم ڈیلی اور روزمرہ کی زندگی میں شیئر کرتے ہیں، اور لا حاصل پوسٹوں والے چینل کو ڈیلی سبسکرائب کرتے ہیں، تو آج اپنے نبی کی رحمت کا یہ پہلو کیوں نہ شیئر کریں؟ آئیں ایک شیئر کر کے اپنا حصہ ڈالیں، کیا پتہ کوئی گناہ گار پڑھ کر راہ راست پہ آ جائے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ پھر دوبارہ کہوں گا کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرو اور شیئر کرو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ویڈیو دیکھ سکیں۔